بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تا تانیث، وہ تا جو ایک مؤنث سے منسلک ہوتا ہے یا اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تا تانیث اسم اور فعل دونوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب تا تانیث کسی فعل کے آخر میں لکھا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ایک فلیٹ تا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جس کو تا مبسوطہ یا تا مفتوحہ دونوں کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کی کچھ مثالیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے ذہبت، جس کا مطلب ہے وہ گئی، یعنی یہاں پر یہ تا ایک مؤنث کا حوالہ دے رہا ہے۔ یہاں پر جس مضمون کی بات ہو رہی ہے وہ مضمون مؤنث ہے۔ اسی طرح لفظ کتبت، جس کا مطلب ہے اس نے لکھا، یا پھر اس لفظ قالت، جس کا مطلب ہے اس نے کہا، یہاں پر ان افعال کے آخر میں یہ تا ایک مؤنث کا حوالہ دے رہا ہے، اور اس تا کو تا مبسوطہ یا تا مفتوحہ کہتے ہیں۔ اور اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے تا کو اس کی تشکیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر ہم کسی ایسے لفظ پر رک رہے ہیں جہاں پر تا مبسوطہ یا یہ فلیٹ تا آخری لفظ ہے تو وہاں پر ہم تا ساکنہ کے ساتھ اپنی تلاوت کو روکیں گے۔ لیکن جب تا تانیث کسی اسم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہ تا ایک گول شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یا تو آپ کو یہ قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے جہاں پر ابھی میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، یا پھر اس طرح سے بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ۔ اور یہاں پر ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں تا مربوطہ اسم کے ساتھ منسلک نظر آ رہا ہے، اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مربوطہ یا اس گول تا کو اس کی تشکیل یا اس کے واول کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی تلاوت کو روکتے ہیں تو وہاں پر یہ تا ہا میں بدل دیا جاتا ہے، اور اس حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے اس طرح سے رحمہ، شجرہ، جنہ۔ اور اسی لیے بعض اوقات اسی موضوع کو ہا تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو تا مربوطہ جو کہ یہ گول تا ہے، یہ افعال یا حروف میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ صرف اسم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور یہ اسم کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے شروع میں یا درمیان میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ تا مربوطہ پر ختم ہونے والے لفظ کا تلفظ تلاوت کو روکتے ہوئے ساکن ہا کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے یعنی اگلے لفظ کے ساتھ اس کو جوڑ کر پڑھتے ہوئے تا مربوطہ کے واول یا اس کی تشکیل کے ساتھ ہی اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ تا مربوطہ بعض اوقات کچھ مذکر ناموں کے ساتھ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً حمزہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ تا مربوطہ کسی مؤنث کا حوالہ نہیں دے رہا، یہاں پر یہ نام حمزہ ایک مذکر نام ہی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تا مربوطہ بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ کے آخر میں بھی ظاہر ہوتا ہے جہاں پر تا مربوطہ اس لفظ کے واحد ہونے کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کو ہم دو حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے جو تمام مستند قراءات میں واحد پڑھے جاتے ہیں، اور یہ تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اور اس موضوع کے دوسرے حصے میں ہم ان الفاظ کی وضاحت کریں گے جہاں پر مختلف قراءات میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہ لفظ واحد پڑھا جائے یا جمع کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو وہ تمام الفاظ جہاں پر قراءات میں اختلاف ہے، لفظ کو تا مبسوطہ یعنی فلیٹ تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان الفاظ کی وضاحت بھی اپنے اس ٹاپک میں کریں گے۔ عثمانی اسکرپٹ میں
20 इसम ऐसे हैं जो एक गोल ता यानी ता मरबूता के साथ नहीं लिखे गए बल्कि ता मबसूता के साथ लिखे गए हैं। उनमें से 13 अल्फाज ऐसे हैं जो तमाम मुस्तनद क़िराआत में वाहिद पढ़े जाते हैं, लेकिन 7 अल्फाज ऐसे हैं जहां पर तिलावत के मुख्तलिफ तरीकों में फर्क है कि ये अल्फाज वाहिद हैं या जमा। लेकिन मुसहफ में उन 7 मकामात पर भी वो 7 अल्फाज हमें ता मबसूता यानी एक फ्लैट ता के साथ लिखे हुए नजर आते हैं। तो ताआत के अहकाम जानने का ये फायदा है कि कुछ क़िराआत में क़ारी वो अल्फाज जो ता मबसूता यानी एक फ्लैट ता के साथ लिखे गए हैं उन पर रुकते हुए वो है साकिना के साथ रुकते हैं, क्योंकि वो उसके असल और उसके ओरिजिनल लफ्ज को मद्देनजर रखते हैं और असल में ये अल्फाज ता मरबूता के साथ लिखे जाते हैं। लेकिन क़िराअ हफ्स में हम कुरान में लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक अपनी तिलावत को रोकते हैं। अगर लफ्ज ता मबसूता यानी एक फ्लैट ता के साथ लिखा गया है तो वहां पर रुकते हुए हम साकिन ता के साथ अपनी तिलावत को रोकते हैं, और अगर वो लफ्ज किसी दूसरी जगह पर ता मरबूता यानी एक गोल ता के साथ लिखा गया है तो वहां पर हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए हम अपनी तिलावत को है साकिना के साथ रोकते हैं। तो आइए इस मौजू के पहले हिस्से का आगाज उन अल्फाज से करते हैं जो तमाम मुस्तनद क़िराआत में वाहिद पढ़े जाते हैं, और पहला लफ्ज है रहमा। ये लफ्ज कुरान मजीद में 7 मकामात पर ता मबसूता यानी एक फ्लैट ता के साथ लिखा गया है, और वो 7 मकामात यहाँ पर हमें लिखे हुए नजर आ रहे हैं। हफ्स के तरीके से अपनी तिलावत को जारी रखते हुए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे रहमत अल्लाही, और अपनी तिलावत को यहाँ पर रोकते हुए मैं इस लफ्ज पर इस तरह से रुकूंगी रहमत। और इन 7 मकामात के अलावा ये लफ्ज हमें ता मरबूता यानी एक गोल ता के साथ लिखा हुआ नजर आएगा। अपनी तिलावत को जारी रखते हुए मैं ता मरबूता के तश्कील को फॉलो करूंगी, और अगर मैंने अपनी तिलावत को इस लफ्ज पर रोकना है तो मैं इस तरह से रोकूंगी रहमह। अगला लफ्ज है निअमा, जो कि कुरान मजीद में 11 मकामात पर ता मबसूता के साथ लिखा हुआ नजर आता है। हफ्स के साथ अपनी तिलावत को जारी रखते हुए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे निअमत अल्लाही, और हफ्स के साथ अपनी तिलावत को रोकते हुए इस लफ्ज पर मैं कुछ इस तरह से रुकूंगी निअमत। और बाकी मकामात पर ये लफ्ज हमें ता मरबूता के साथ लिखा हुआ नजर आता है। तिलावत को जारी रखते हुए हम ता मरबूता की तश्कील को फॉलो करेंगे बिनिअमती, और तिलावत को रोकते हुए हम ता मरबूता को है साकिना में बदलते हुए इस तरह से रुकेंगे बिनिअमह। अगला लफ्ज है लाअना। तिलावत को जारी रखते हुए हफ्स के तरीके से इन 2 मकामात पर हम इस लफ्ज को इस तरह से पढ़ेंगे लाअनत अल्लाही, और तिलावत को रोकते हुए इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी लाअनत। और इन 2 मकामात के अलावा ये लफ्ज आपको कुरान मजीद में ता मरबूता के साथ ही लिखा हुआ नजर आता है। तिलावत को जारी रखते हुए हम इसकी तश्कील को फॉलो करेंगे, और तिलावत को रोकते हुए इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी लाअना। अगला लफ्ज है इमराअह। कुरान मजीद में ये लफ्ज हमें 7 मकामात पर ता मबसूता यानी एक फ्लैट ता के साथ लिखा हुआ नजर आता है, और हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए तिलावत को जारी रखते हुए मैं इस तरह से पढ़ूंगी इमराअतु इमरान, या फिर इमराअतुल अजीजी, इमराअतु फिरऔन, और तिलावत को रोकते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से रुकूंगी इमराअत। और ये लफ्ज इन 7 मकामात के अलावा कुरान में जब भी जाहिर होता है ये ता मरबूता के साथ जाहिर होता है। तिलावत को जारी रखते हुए हम ता मरबूता की तश्कील को फॉलो करेंगे, और तिलावत को रोकते हुए हम इस तरह से रुकेंगे इमराअह। यहाँ पर एक ये बात नोट कर लीजिए
کہ علماء کرام کے مطابق جب عورت کا ذکر اس کے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ ان تمام مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں، امرأۃ عمران، امرأۃ العزیز، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط۔ وہ تمام مقامات جہاں پر عورت کا ذکر اس کے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ لفظ تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے معصیہ، جو کہ قرآن میں 2 مقامات پر ظاہر ہوا ہے اور وہاں پر یہ تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حفظ کے ساتھ اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور اپنی تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم اس طرح سے روکیں گے وَمَعْصِيَةِ۔ اسی طرح یہ لفظ شجرہ قرآن مجید میں ایک مقام پر تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حفظ کے ساتھ اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی شجرۃ الزقوم، اور اپنی تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے میں اس طرح سے پڑھوں گی شجرت۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے یہ تا مربوطہ کے ساتھ آیا ہے، اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مربوطہ کی تشکیل کو فالو کریں گے اور تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے شجرہ۔ اگلا لفظ ہے سنہ، اور قرآن مجید میں یہ 5 مقامات پر تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مبسوطہ کی تشکیل کو فالو کریں گے سنت الاولین یا پھر لسنت اللہ، اور تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس لفظ پر اس طرح سے رکیں گے سنت۔ اور ان 5 مقامات کے علاوہ یہ لفظ تا مربوطہ کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے تا مربوطہ کو اس کی تشکیل یا اس کے واول کے ساتھ پڑھیں گے، اور تلاوت کو روکتے ہوئے ہم تا مربوطہ کو ہے ساکنہ میں بدلتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے سنہ۔ اگلا لفظ ہے قرہ۔ قرآن مجید میں یہ ایک مقام پر تا مبسوطہ کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے قرۃ عین، اور اس لفظ پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے میں اس طرح سے روکوں گی قرۃ۔ اور سورۃ القصص کے علاوہ جہاں پر بھی آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ تا مربوطہ کے ساتھ لکھا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مربوطہ کو اس کے واول یا اس کی تشکیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور تلاوت کو روکتے ہوئے یہاں پر ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے قرہ۔ اگلا لفظ ہے جنہ، اور قرآن مجید میں یہ صرف ایک مقام سورۃ الواقعہ میں یہ تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے میں اس کو اس طرح سے پڑھوں گی وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے میں اس طرح سے رکوں گی وَجَنَّت۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں آپ کو جنہ کا یہ لفظ تا مربوطہ کے ساتھ ہی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مربوطہ کی تشکیل کو فالو کریں گے، اور تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس لفظ پر اس طرح سے رکیں گے جنہ۔ اگلا لفظ ہے فطرہ۔ قرآن مجید میں یہ صرف ایک مقام پر ظاہر ہوا ہے اور وہاں پر یہ تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں پر ہم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے فطرۃ اللہ، اور تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے فطرت۔ لفظ بقیہ قرآن مجید میں ایک مقام پر تا مبسوطہ کے ساتھ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے بقیت اللہ، اور اس لفظ پر تلاوت کو روکتے ہوئے میں اس طرح سے پڑھوں گی بقیت۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیں ہمیشہ تا مربوطہ کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے تا مربوطہ کی تشکیل کو فالو کیا جائے گا، اور تلاوت کو روکتے ہوئے یہاں پر ہم اس طرح سے روکیں گے بقیہ۔ اگلا لفظ ہے ابنہ۔ قرآن مجید میں یہ ایک مقام پر ہمیں نظر آتا ہے اور وہاں پر یہ تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے میں یہاں پر اس کو اس طرح سے پڑھوں گی ابنت عمران، اور تلاوت کو روکتے ہوئے اس لفظ پر میں اس طرح سے روکوں گی ابنت۔ اور لفظ کلمت
قرآن مجید میں 5 مقامات پر تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ان میں سے ایک جگہ سورۃ الاعراف آیا نمبر 137. اس آیا میں لفظ کلمت تمام مستند قراءات میں واحد پڑھا جاتا ہے. تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے میں یہاں پر اس کو اس طرح سے پڑھوں گی کلمت ربک، اور اس لفظ پر اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے میں اس طرح سے رکوں گی کلمت. یہ لفظ مزید 4 مقامات پر بھی آیا ہے جہاں پر تلاوت کے کچھ طریقے اس کو جمع پڑھتے ہیں اور کچھ طریقے اس لفظ کو واحد پڑھتے ہیں. اور اپنے ٹاپک کے اگلے حصے میں ہم ان 4 مقامات کے بارے میں بات کریں گے. البتہ ان 5 مقامات کے علاوہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہمیشہ تا مربوطہ کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم تا مربوطہ کی تشکیل کو فالو کریں گے، اور رکتے ہوئے ہم اس پر اس طرح سے رکیں گے کلیمہ. تو آئیے اب ہم ان الفاظ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر مستند قراءات میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ واحد پڑھا جائے یا جمع پڑھا جائے. البتہ یہ الفاظ قرآن میں تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. یہ 7 الفاظ ہیں جو کہ 12 مختلف مقامات پر ظاہر ہوئے ہیں، اور حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے ان میں سے 4 الفاظ واحد پڑھے جاتے ہیں اور 3 الفاظ کو جمع پڑھا جاتا ہے. حفظ میں چونکہ ہم قرآن کی تحریر کی پیروی کرتے ہیں اور الفاظ چونکہ یہاں پر تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان الفاظ پر تلاوت کو روکتے ہوئے تا ساکنہ کے ساتھ رکیں گے اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے تا کی تشکیل کو فالو کیا جائے گا. پہلا لفظ ہے جیمالتن، جو کہ سورۃ المرسلات میں آیا ہے، اور حفظ میں اس لفظ کو واحد پڑھا جاتا ہے. حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے جیمالتن، اور حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے جیمالت. البتہ کچھ قراءات ایسی ہیں جہاں پر یہ لفظ جمع پڑھا جاتا ہے اس طرح سے جیمالاتن. اگلا لفظ ہے کلیمت. یہ لفظ قرآن میں 5 جگہ پر تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور جب یہ سورۃ الاعراف میں ظاہر ہوا ہے وہاں پر تمام مستند قراءات میں اس کو واحد پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم نے اپنے پہلے سیکشن میں ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ 4 مقامات ایسے ہیں سورۃ الانعام، سورہ یونس اور سورہ غافر میں. ان 4 آیات میں تلاوت کے مختلف طریقوں میں فرق ہے. بعض قراءات میں اس لفظ کو واحد پڑھا جاتا ہے اور بعض قراءات میں اس کو جمع کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کو واحد ہی پڑھتے ہیں. تو تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے کلمت ربک، اور تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم اس طرح سے رکیں گے کلمت. لیکن حفظ کے علاوہ کچھ اور قراءات میں اس لفظ کو جمع کے ساتھ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کلمات. اگلا لفظ بینتن. حفظ کے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کو واحد پڑھا جاتا ہے. تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے بینتم منہ، اور تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم اس طرح سے رکیں گے بینت. لیکن کچھ قراءات میں اس لفظ کو یہاں پر جمع پڑھا جاتا ہے اس طرح سے بیناتن. البتہ حفظ میں اس لفظ کو واحد ہی پڑھا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے غیابتی، جو کہ سورہ یوسف میں 2 مقامات پر نظر آتا ہے، اور حفظ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کو واحد پڑھا جاتا ہے، اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے غیابت الجبی، اور تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے غیابت. لیکن کچھ قراءات میں اس لفظ کو جمع پڑھا جاتا ہے غیابات الجبی. اگلا لفظ ہے الغروفاتی، اور حفظ کے طریقے سے اپنی تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کو جمع پڑھا جاتا ہے،
اور زیادہ تر قراءات میں اس لفظ کو جمع ہی پڑھا جاتا ہے، اور تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جاتا ہے الغرفات آمینون، اور اس لفظ پر تلاوت کو روکتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے الغرفات۔ البتہ تلاوت کا ایک طریقہ ایسا ہے جہاں پر اس لفظ کو واحد پڑھا جاتا ہے الغرفتی۔ اگلا لفظ آیاتن، حفظ کے طریقے سے ان دو مقامات پر جمع پڑھا جاتا ہے اس طرح سے آیات للسائلین، آیات من ربہ، اور اپنی تلاوت کو اس لفظ پر روکتے ہوئے حفظ کے طریقے سے ہم اس طرح سے روکیں گے آیات۔ لیکن کچھ قراءات میں اسی لفظ کو واحد اس طرح سے پڑھا جاتا ہے آیاتن۔ اور آخری لفظ ہے ثمرات، حفظ میں اس لفظ کو جمع پڑھا جاتا ہے اس طرح سے ثمرات، اور اس لفظ پر رکتے ہوئے ہم اس طرح سے رکیں گے ثمرات۔ لیکن کچھ اور قراءات میں اس لفظ کو واحد اس طرح سے پڑھا جاتا ہے ثمرات۔ تو تا تانیث کے اس موضوع کا خلاصہ ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں، جب تا مربوطہ یعنی ایک گول تا الفاظ میں تا مبسوطہ یعنی ایک فلیٹ تا کے طور پر لکھا گیا ہو، تو ان الفاظ پر رکنے کا طریقہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم قراءہ کے کون سے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ ریسیٹیشن کے جس طریقے کو فالو کر رہے ہیں اس طریقے کے مطابق ان الفاظ پر رکنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارا کورس چونکہ قراءہ حفظ سے متعلق ہے اور حفظ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے ہم قرآن کی تحریر یعنی اس میں لکھے ہوئے الفاظ کے مطابق اپنی تلاوت کرتے ہیں، تو اگر ایک لفظ تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی ایک فلیٹ تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو حفظ کے طریقے سے تلاوت کرتے ہوئے ہم وہاں پر اپنی تلاوت کو تا ساکنہ کے ساتھ روکیں گے، اور لفظ اگر تا مربوطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے یعنی ایک گول تا کے ساتھ لکھا گیا ہے تو حفظ کے طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم وہاں پر ہے ساکنہ کے ساتھ اپنی تلاوت کو روکیں گے۔ اس طرح سے یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے کلیئر ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔